بات یہ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو سمجھے ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے قرآن کو سمجھ لیا بس یہ نماز پڑھو، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو حقوق العباد ہے، اسلام کے میٹر ہے۔ حضور نے فرمایا آج جو بندہ اکٹھا ہوتا ہے جی سائنس کچھ دے نہیں سکتی، سائنس یہ نہیں کر سکتی، اور بینا مدینۃ العلم والج بابھا کا ٹائٹل امت مسلمہ کے پاس ہے۔ آپ مسلمان کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھیں، محنت کریں، محنت کر کے سارا کچھ کمائیں۔ ٹیکنالوجی جو بھی پڑھے گا، دیکھیں حق ہے جو سچ ہے وہ تو سچ چیز کافر بھی بولے گا تو اس کی عزت ہوگی، کیونکہ ٹروتھ جو ہوتا ہے حقیقت کو تو بدل نہیں سکتا۔ حقیقت تو مسلم کے لیے بھی ایک ہے، کافر کے لیے بھی ایک ہے۔ لیکن ہمیں مار کہاں پڑتی ہے؟ ہم ڈبل سٹینڈرڈ پڑھائے ہیں۔ قرآن کا یہ حکم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں پھر اس دور میں سب کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پرانے جو معاملات چلتے ہیں اس کی نفی کر کے جو حق ہے اس کو بیان کیا جائے۔ جو حج، جب اس وقت حج ہوا کرتا تھا نا، وہ جو حج تھا وہ میں نے آگے آپ کو شروع میں عرض کیا، جو آپ لیٹ آئے ہیں ان کو بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کا طریقہ جو وضع کیا نا وہ اصل وضع ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکوں نے، یہ جاہلوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ پھر حضور نے آ کے بتایا کہ حج کا اصل طریقہ یہ ہے۔ تو وہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ جب حج ہوا، جب حج ہوتا تو جناب علی وہ نا حج سے جب فارغ ہوتے ایک میلہ لگا لیا کرتے، وہ ایک میلہ لگا لیا کرتے، اور میلے میں نا اب اپنے آباء و اجداد کے قصائد پڑھا کرتے تھے کہ جی میں آج دے دور سے میں گل کرنا، میں جاٹاں، میرے ورگا تے بندہ ہی کوئی نہیں، اپنے خاندان دے قصیدے، ساڑیاں تے زمیناں بڑیاں نے، ساڑھے تے اسی خاندانی لوگ ہیں، ساڑھی تے یہ خوبیاں نے۔ یا ایک بندہ کہندا میریاں 4 فیکٹریاں نے، جتھے بہ جو گلاں گڈیاں نہ بندے تو گڈیاں نہیں گلاں کر۔ تو اس وقت میں حضرت ہوتا تھا کہ شعر و شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اس وقت میں شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، اور وہ اپنے خاندانوں کے قصیدے شعروں میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ کوئی بات ہے، اور بڑی بڑی باتیں شعروں میں، تو رب نے اسی وقت قرآن نازل فرمایا محبوب ان کو بتائیے آپ حج کے بعد ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آبائکم او اشد ذکرا، بلکہ رب کا ذکر ایسے کرو جیسے تم ماں باپ کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ تم ماں باپ کا ذکر کرتے ہو او اشد ذکرا، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو اس بات سے پیغام کیا ملتا ہے کہ اس وقت کے لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ حج کے بعد وہ اپنا شغل میلہ لگایا کرتے تھے، لیکن اس بات سے پیغام یہ ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تم پہ فضل کرے، جب بھی اللہ تمہیں خوشی دے، تو جاہلوں والے کام میں شامل ہونے کی بجائے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، نہ کہ جاہلوں کے طریقے میں شامل ہو کے کہو آج ہمیں رب نے خوشی دی۔ رب کے ساتھ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ذکر کو کیا جائے۔ رب فرماتا ہے او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کیا جائے۔ یہ مسلمان ہونے کا پیغام ہے، یہ مسلمان کی زندگی ہے، یہ مسلمان کی تربیت ہے۔ ہم خوشی مناتے ہیں، جب دکھ ہو تو ہم رب کو یاد کرتے ہیں، جب خوشی ہو تو ہم رب کو بھول جایا کرتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ تو پیغام حج یہ ہے، پیغام حج یہ ہے کہ جب بھی اللہ تمہیں زندگی میں کسی جگہ پہ خوشی دو تو پھر کفر والی حرکتیں اپنانے کی بجائے اللہ کو یاد کر لینا، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہوا کرتا ہے۔